الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اسٹیج پر جلوہ افروز معقر علماء کرام بزرگوں اور عزیز دوستوں آج ہم جس چیز کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں وہ نسبت قرآن کریم کی نسبت ہے یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب سے جو انسان اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے جو انسان اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو کامیاب کریں گے اس انسان کو عزت عطا کریں گے اس انسان کو بلندی عطا کریں گے میرے بھائیوں اور بزرگوں ہم پروگرام میں علماء کرام کے بیانات کو سن رہے ہیں لیکن مجھے آپ حضرات کے سامنے قرآن کے موضوع پر مجھے بہت مفصل آپ سے گفتگو کرنی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اللہ بیان کرتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کی ایک عمر متعین ہے کہ 15 سال یا 10 سال کا بچہ صرف قرآن کو پڑھ سکتا ہے لیکن میرے بھائیوں قرآن کو پڑھنے کی کوئی عمر کی تعین نہیں ہے بلکہ قرآن 10 سال سے لے کر 50 سال اور 60 سال کی عمر تک یہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ قرآن 50 سال 55 اور 60 اور 70 سال کی عمر میں صحابہ نے سیکھا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اے لوگوں ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے ہم نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ہے کوئی انسان جو اس قرآن کو سیکھ کر اس قرآن کو سکھا کر اس قرآن کو پڑھ کر اس قرآن کو پڑھا کر نصیحت حاصل کرے میرے بھائیوں اور بزرگوں ہمارے اس مدرسے سے 3 حافظ قرآن ملے ہیں اور انہوں نے
اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑا ہے، جب انہوں نے اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام ان کے ساتھ لگا دیا ہے، اور آج سے ان کو حافظ قرآن کہا جانے لگا۔ میرے بھائیوں، یہ حافظ قرآن جو اس کے سامنے لگایا جا رہا ہے اور جو اس کو حافظ قرآن کہا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو انعام دیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعزاز و اکرام ہے۔ دنیا میں لوگ اس کو حافظ قرآن کہہ رہے ہیں، اور جب قیامت کا میدان ہوگا اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ اعزاز کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن سے کہے گا، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں اس حافظ قرآن سے کہے گا، اے حافظ قرآن، تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ پروردگار عالم، آسمان اور زمین کو بنانے والا اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، کل قیامت کے میدان میں اس حافظ قرآن سے کہے گا، اے قرآن کے پڑھنے والے، تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرا مرتبہ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اس کو نواز رہا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ جو لوگ حافظ قرآن کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو لوگ حافظ قرآن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، جو لوگ حافظ قرآن کو پانی پلاتے ہیں، جو لوگ حافظ قرآن کو کپڑا پہناتے ہیں، جو لوگ حافظ قرآن کی عزت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کے پڑھنے والوں کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، کل قیامت کا میدان ہوگا، ایسا میدان کہ ہر انسان پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں جب ہر انسان گھبرایا ہوا ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی میرے بھائیوں عابد کو اور عالم کو جمع کریں گے۔ نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی عابدوں کو اور علماء کو جمع کریں گے۔ اذا اجتمع العالم والعابد، اللہ تبارک و تعالی عالم کو اور عابد کو جمع کریں گے، اور دونوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس عبادت گزار بندے سے کہیں گے، اے میرے عبادت گزار بندے، تو دنیا میں مشقت کو برداشت کر کے آیا ہے، تو نے دنیا میں مشقت کو برداشت کیا، تو نے دنیا میں مجاہدہ کیا، آج تیرے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ تو نے دنیا میں مشقتوں کو برداشت کیا، تو نے دنیا میں پریشانیوں کو جھیلا، آج اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اے عابد، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ چنانچہ عابد اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مان کر
ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی علماء کے لیے جب جنت کا فیصلہ فرمائیں گے اور علماء جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کے دروازوں پر آئیں گے تو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، میرے بھائیوں سننے کی بات ہے، آج تو ہم نہ جانے ان حفاظ کو، ان قراء کو، ان علماء کو، ان مفتیان کرام کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تکریم نہیں کرتے، ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالی علماء کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے اور علماء جنت میں جانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو میرے بھائیوں ان علماء کو جنت کے دروازوں پر روک دیا جائے گا۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جو انسان دنیا میں کسی قابل تکریم اور معزز آدمی سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا آدمی ہو، چاہے وہ سانسد ہو یا ایم ایل اے ہو یا اس کے علاوہ پولیس کمشنر کا بڑا حاکم ہو، اگر کسی انسان کا اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس کو اس حاکم کے دروازے پر روک دیا جائے تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرا تو فلاں حاکم سے بڑا تعلق تھا، آخر مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ جب علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا علماء پریشان ہوں گے، علماء گھبرائیں گے اور گھبرا کر اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے کہیں گے اے باری تعالی، اے پروردگار عالم، ہمیں کیوں جنت کے دروازے پر روک دیا گیا؟ کیوں ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی علماء سے کہیں گے اے میرے علماء کی جماعت، آج تم پری طرح جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ دنیا میں ایسے لوگ تھے جو تم سے محبت کرتے تھے، جو تمہیں دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جو تمہیں دنیا میں پانی پلاتے تھے، جو تمہیں دنیا میں کپڑا پہناتے تھے، جو دنیا میں تم سے محبت کرتے تھے، آج تم اپنی نگاہ کو پیچھے کرو اور اس مجمع کو دیکھو، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، ان کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے۔ اے میرے علماء کی جماعت، تم ان کی طرف نظر کرو اور دیکھو ان میں کون ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں تم سے محبت کرتے تھے، ان میں کون لوگ ہیں جو تمہیں دنیا میں پانی پلاتے تھے، جو تمہیں دنیا میں کپڑا پہناتے تھے، جو تمہیں دنیا میں محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ علماء ان کی طرف نظر کریں گے اور اللہ سے یہ کہیں گے اے اللہ، یہ فلاں بندہ مجھ سے دنیا میں محبت کرتا تھا، یہ فلاں بندہ مجھے دنیا میں ہدیے، تحفے اور تحائف دیتا تھا، یہ بندہ وہ ہے جو دنیا میں مجھے پانی پلاتا تھا، اے اللہ تو میری سفارش کو قبول کر لے، اے اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس حفاظ کی، اس قاری کی، اس عالم کی اور اس مفتی کی اللہ تبارک و تعالی دعا، اللہ تبارک و تعالی سفارش کو قبول کریں گے اور سفارش کو قبول کر کر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے میری قوم کے معزز لوگوں، سننے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہم نے ان علماء کو ذلیل سمجھ لیا ہے، آج ہم نے ان کی تقریب اور
کوشش کی جا رہی ہے، آج ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آج اس جلسے سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں، آج علماء کی ان باتوں سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں، جو میری مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم انشاءاللہ آج سے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، قاری بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، محدث بنائیں گے۔ اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا، اگر ہم نے یہ عزم مصمم کر لیا، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے بچے حافظ بنیں گے، ہمارے بچے قاری بنیں گے، ہمارے بچے عالم بنیں گے۔ ادھر ہمارا بچہ حافظ بن رہا ہے، ادھر ہمارا بچہ عالم بن رہا ہے، ادھر ہمارا بچہ قاری بن رہا ہے، اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں جنت کا راستہ آسان کرنا ہے اور ہمیں جنت میں جانا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مختصر سی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔